نماز کے لیے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لانا چاہیے یا ان کو نہیں لانا چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ عرصے سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بڑی زور و شور کے ساتھ یہ تحریک چل رہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو جب آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو اپنے ساتھ ضرور لے کے آیا کریں۔ اس حوالے سے ناظرین بہت ساری مساجد کے اندر اس طرح کے جو بورڈز ہیں وہ آویزاں کیے جاتے ہیں، اشتہارات لگائے جاتے ہیں، بینرز لگائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد کے اندر ضرور لے کے آئیے، اس لیے کہ اگر آپ آج اپنے بچے کو مسجد کے اندر ساتھ لے کر نہیں آئیں گے تو کل جب وہ بڑا ہوگا تو وہ مسجد کے اندر نہیں آئے گا۔ اس لیے بچپن کے اندر ہی بچوں کو اپنے ساتھ مساجد کے اندر ضرور لے کے آئیے۔ ظاہری بات ہے یہ بات جب انسان سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر بحیثیت مسلمان ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ لازماً ہم اپنے چھوٹے بچوں کو مساجد کے اندر دوران نماز اپنے ساتھ لے کے جائیں اور ہمارے بچوں کے دل کے اندر مسجد کا ایک جو ذوق اور شوق ہے وہ آج سے ہی پیدا ہو جائے۔ ناظرین اس حوالے سے یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ بچوں سے اور پاگلوں مجنون سے اپنی مساجد کو دور رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی وجہ سے مسجد کے اندر آ کے مسجد کا تقدس پامال ہو، ان لوگوں سے مسجد کو دور رکھنا چاہیے، ان لوگوں کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مساجد کے اندر نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ لوگ اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے کے آتے ہیں، انہوں نے مسجد کے اندر اودم مچا کے رکھا ہوتا ہے، اور اگر انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بچوں کو ساتھ نہ لے کے آیا کریں تو وہ لڑائی اور جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب، مولوی صاحب، مسجد کے خادم صاحب، یا اگر آپ جس آدمی کو بھی وہ کہتے ہیں، جو بھی آدمی انہیں منع کرتا ہے آگے سے کہتے ہیں آپ عجیب آدمی ہیں، اگر بچوں کو آج ہم منع کر دیں گے تو یہ کل ہمارے ساتھ مسجد کے اندر نہیں آئیں گے۔ ظاہری بات ہے یہ جواب سن کے انسان لاجواب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ اسلام نے بچوں کی 3 قسمیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ تفصیل کے اندر اگر جایا جائے تو زیادہ جو ہے وہ اقسام بھی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن 3 باتیں ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ ایک وہ بچے ہیں کہ جن کے اندر بالکل شعور نہیں ہوتا، جنہیں اپنی پاکیزگی کا، جنہیں اپنی جو ہے وہ بالکل بھی وہ ایک عمر کے اس حصے کے اندر ہوتے ہیں کہ انہیں بالکل کوئی چیز سمجھ نہیں ہوتی، ان کا شعور اس وقت کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ان بچوں کے حوالے سے یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ ان بچوں کو جب آپ مسجد کے اندر لے کے آئیں گے تو انہیں اس چیز کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہمیں کہاں پہ لے جایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ وہاں مسجد کے اندر آ کے شور و غل کریں گے، مسجد کے تقدس کو پامال کریں گے۔ اللہ قرآن حکیم کے اندر شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی عزت اور توقیر ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے۔ دوسرے وہ بچے ہوتے ہیں جو قریب البلوغ ہوتے ہیں، بلاغ یعنی وہ جو ہے اس عمر کے حصے کے ہوتے ہیں کہ جنہیں شعور ملنے کا جو ہے وہ بالکل ایک وقت آ چکا ہوتا ہے۔ اگر ان بچوں کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، انہیں سمجھانے کے اوپر وہ بچے سمجھ سکتے ہیں، تو لہٰذا ایسے بچوں کے حوالے سے بھی لیکن پھر بھی یہ خدشہ ہو کہ وہ مسجد کے اندر آ کے جو ہے وہ شور و غل کریں گے، مسجد کا تقدس پامال کریں گے، تو ایسے بچوں کو لانا یہ مکروہ کے درجہ پر ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس طرح کے 7 سال کا اگر بچہ ہے، اسے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، ایسے بچوں کو آپ مسجد کے اندر لا سکتے ہیں، لیکن اس چیز کے در پردہ جو ہے وہ اب عرب کے اندر مساجد کے اندر ایسی تفریحات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچے مسجد کے اندر آ کے ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک طرف جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا وہاں وہ اس مسجد کے ایک حصے کو پارک کی شیپ کے اندر بنایا جاتا ہے جہاں پر بچے آ کے اس مسجد کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ناظرین میں یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بچپن کے اندر ہی بچوں کے دل کے اندر مسجد کو ایک پارک کی حیثیت دے ان کے ذہن کے اندر بٹھا دیں گے، مسجد کو ایک عام جگہ کا جو ہے وہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دیں گے، کل وہ آپ کا بچہ مسجد کے اندر نماز تو پڑھنے ضرور آئے گا، لیکن اس بچے
بچے کے دل کے اندر مسجد کے حوالے سے جو ادب و احترام ایک صاحب ایمان شخص کے دل میں ہونا چاہیے وہ اس کے دل کے اندر آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جن بچوں کو مسجد کے اندر آپ لے کے آتے ہیں ان کی تربیت کریں، ان کے دل کے اندر اس بات کو بٹھائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، لہٰذا یہاں پر جس طرح گھر کے اندر شور و غل کیا جاتا ہے اس طرح یہاں پر جو ہے وہ شور و غل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک عمارت آپ بناتے ہیں اس کی پہلی اینٹ ہی آپ ٹیڑھی رکھ دیں تو وہ عمارت آپ آسمان تک لے کے چلے جائیں، اس عمارت کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے، لیکن جس عمارت کی پہلی اینٹ آپ درست رکھیں گے وہ عمارت آپ آسمان کی بلندیاں تو لے کے چلے جائیں، وہ عمارت بالکل درست جو ہے وہ اس کی دیواریں چلی جائیں گی۔ لہٰذا بچوں کے حوالے سے یہ تحریک جو زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے کہ بچے مسجد کے اندر ضرور لے کے آئیں۔ اب نماز تراویح کے اندر دیکھا جائے بچے مسجد کے اندر آ کے ان کے دل کے اندر اگر آپ بچپن کے اندر ہی یہ چیز ڈال دیں گے کہ یہ مسجد کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کا ادب و احترام کیا جائے بلکہ اس کی حیثیت بھی ایک پارک جیسی ہے، کلاس روم جیسی ہے، تو پھر کل ان بچوں کے ذہنوں سے یہ بات نکالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بچوں کو مساجد کے اندر ضرور لے کے آئیں لیکن ان کی تربیت کا اہتمام ضرور کریں تاکہ بچپن میں ہی ان کے دل کے اندر مسجد کا ادب و احترام وہ اجاگر ہو سکے اور مسجد کی حیثیت ان کے دماغ کے اندر بیٹھ سکے۔ پھر کل آپ کا بچہ جب مسجد کے اندر آئے گا بڑا ہو کر تو جہاں وہ نماز ادا کرے گا وہاں وہ مسجد کے ادب و احترام کو بھی سمجھنے والا ہوگا۔ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت امامہ بنت ابو العاص کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ وہ تو بچپن کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر جو ہے وہ تشریف فرما ہوتی تھی۔ اس گھرانے کی تربیت کا کیا کہنا، اس گھرانے کا جو ہے وہ ہم ادب و احترام کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ کرے ہمارے بچے بھی ان بچوں کی نقش قدم پر چل سکے، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بھی ان بچوں جیسا جو مساجد کے حوالے سے ادب و احترام تھا اللہ وہ پیدا فرما دے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ بچوں کو ساتھ ضرور لے کے آئیں لیکن ایسے بچوں کی ساتھ ساتھ کونسلنگ کرتے رہیں، ان کی تربیت کرتے رہیں تاکہ کل وہ ایک اچھے نمازی کی حیثیت سے مسجد کے اندر آ سکے۔